السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب ریڈرز ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش ہوں گے اور میرے ناولز کو بھی انجوائے کر رہے ہوں گے۔ بہت ہی خوبصورت ناول رمز عشق، اس کے 4 پارٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ بہت ہی زیادہ خوبصورت ناول، اپنا اس پہ پیار برسا دیا کریں، لائک شیئر سبسکرائب کر دیا کریں، اپنے فیملی فرینڈس کے ساتھ شیئر کر دیا کریں، کیونکہ جب ویڈیو شیئر کی جاتی ہے تو اس کے اوپر بہت محنت کی جاتی ہے اور جو کمنٹ ہوتا ہے وہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے، لائک ہوتا ہے وہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے۔ تو کائنڈلی اس میں کنجوسی مت کیجئے، سبسکرائب بھی کرتے اور اپنی فیملی فرینڈس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ٹائم کو ضائع کیے اپنے ناول کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ ابرش کو اس کا حصہ دینے والا وہ اپنے ابو سے لڑا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان لوگوں کو کسی بھی قیمت پر 1 روپیہ دیا جائے۔ ساری عمر ان لوگوں نے اپنے دادا دادی کو سنبھالا تو ابرش اس کی فیملی کیسے حصے دار بن گئے؟ اس بات کو لے کر اس کی امی یعنی ابرش کی تائی نے بھی کافی واویلا کھڑا کیا، مگر اس کے ابو عباسی صاحب اس بات پر ڈٹے رہے کہ وہ اپنے بھتیجے کو ان کا حصہ دیں گے، مگر زعیم اور اس کی ماں کے بہت دباؤ ڈالنے پر عباسی صاحب نے مجبور ہو کر ان لوگوں کو بہت کم حصہ دیا۔ صرف ایک گھر اور آفس میں بھی اس کے بہت تھوڑے سے شیئر ظاہر کیے۔ کچھ پلاٹس اسلام آباد میں دکانیں تھیں، وہ بھی زعیم نے انہیں نہیں دینے دی، مگر ابرش کو دیکھتے ہوئے اس کی خوبصورتی پر دل و جان سے فدا ہو گیا تھا۔ پہلی ہی ملاقات میں اس نے اپنا بنانے کا سوچ لیا تھا۔ یہ سن کر عباسی صاحب تو بہت خوش ہوئے، مگر اس کی ماں اس بات پر بہت برہم ہوئی کہ وہ کسی بڑے گھر سے بہو لانا چاہتی ہے جو بینک بیلنس کے ساتھ آئے، تاکہ وہ لوگ اپنی بہو اور اس کے گھر والوں کو پالے۔ دوسرا، وہ ابرش کی بے پناہ خوبصورتی سے بھی حائف ہو گئی تھی، جس نے آتے ساتھ اس کے بیٹے کو اپنا دیوانہ بنا لیا۔ اگر شادی ہو جاتی زعیم بالکل پاگل ہو جاتا۔ جو جائیداد بچ گئی ہے کہیں اپنی بیوی کی خوبصورتی اور اس کے پیار میں پاگل ہو کر وہ بھی اس کے نام نہ کر دیتا۔ زعیم نہیں چاہتا تھا کہ ابرش وہاں پر جائے۔ وہ کسی بھی قیمت پر ابرش کو کھو نہیں سکتا تھا۔ وہ واقعی میں زاران خان زادے کی پرسنالٹی سے مرعوب ہو گیا تھا۔ ابرش کی خوبصورتی بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہ تھی۔ کچھ ذیلی خاتون کی اپنے گھر والوں سے شدید محبت پر وہ پریشان ہوا تھا۔ زعیم صوفے سے ٹیک لگائے کافی پریشانی سے ابرش کے چہرے پر نظریں جمائے سوچ رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ خود زہلے سے بات کرے گا، اگر ابرش نہیں جانا چاہتی تو اس کے ساتھ زبردستی نہ کرے۔ وہ ان لوگوں کو گھر بھی چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ دیکھو ابرش، میری بات سنو، تم وہاں پر نہیں جاؤ گی۔ وہ لوگ جتنی امیر ہیں وہ اتنے ہی بااثر ہیں۔ تم نہیں جانتی وہاں کے رہنے والے لوگوں کو، وہ بہت زیادہ کنزرویٹو ہیں۔ تم لوگ ہمیشہ سے امریکہ میں رہے ہو، تم سب کی سوچ، لباس، رہن سہن میں بہت فرق ہے۔ اب تم دیکھو، تم لوگوں کو لینے کے لیے وہ تمہارا کزن اکیلا ہی آ گیا۔ اصولاً تو تمہارے نانا کو تم لوگوں کو خود لینے آنا چاہیے تھا۔ اگر وہ نہیں آئے تو ان کے گھر کی کسی خاتون کو آنا چاہیے تھا، لیکن ان میں سے بھی کوئی نہیں آیا۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ انہوں نے چچی کو دل سے معاف نہیں کیا۔ یقیناً ان کا کوئی مقصد اور ہے۔ یہاں سے تم دیکھو وہ اپنی عورتوں کو کیسے رکھتے ہیں، انہیں گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تم لوگوں کو بھی واپس نہ آنے دیں۔ زعیم ہر ممکن کوشش کر کے اسے روکنا چاہتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ ابرش ان لوگوں کو صحیح نہیں سمجھتی۔ وہ اس کا مزید برین واش کرنا چاہتا تھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے زعیم کہ وہ لوگ ہمیں واپس نہیں آنے دیں گے۔ ایسا ہوتا تو وہ ماما کو کبھی رخصت نہ کرتے۔ وہ اپنی عورتوں کے لیے ہوں کہ ویسے جیسے تم کہہ رہے ہو، مگر میں ان کے گھر کی عورت نہیں ہوں، نہ ہی وہ مجھے سمجھتے ہیں۔ ابرش کے ذہن میں زاران کی نظریں آئی تھیں جو اس نے اسے باہر کی عورت کہہ کر ڈالی تھی۔ جو بھی ہے ابرش، تم وہاں نہیں جاؤ گی۔ زعیم کے اٹل لہجے پر ابرش کو غصہ آیا۔ وہ اس کے چہرے سے صاف جھلک رہا تھا، جسے محسوس کرتے زعیم نے خود پر قابو پایا۔ ابرش، میں تم لوگوں کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، ان کچھ ہی دنوں میں تم چچی انایا مجھے بہت عزیز ہو گئی ہو۔ زعیم نے اپنا لہجہ ہموار کرتے ہوئے کہا۔ ابرش گہری سانس بھرتے ہوئے صوفے سے ٹیک لگا لی۔ پری گل کچن میں کھڑی درخشاں اور دوسری ملازماؤں پر چلا رہی تھی۔ امینہ خانم نے پری گل کی بلند آواز سن کر کچن کا رخ کیا۔ وہ بے حد اونچی آواز پر ملازماؤں پر چلا رہی تھی۔ پری گل، کیا ہو گیا؟ تم اتنا اونچا بول کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ تمہارا آواز باہر تک آ رہا ہے۔ شہر سے مہمان آتا ہی ہوگا، وہ تمہارا اونچا آواز سنے گا تو کیا کہے گا؟ امینہ خانم نے ناگواری سے اسے ٹوکا۔ شہر سے مہمان نہیں آ رہا بلکہ بدنامی کا ٹوکرا آ رہا ہے۔ کیا ضرورت تھی داجی کو ان کو بلانے کا؟ کیا یہاں یتیم خانہ کھول رکھا ہے داجی نے؟ جو سب یتیم ادھر آ رہا ہے۔
پہلے اس خجستہ کی شادی داجی ادھر کر رہا ہے کیونکہ اس کا ماں باپ نہیں ہے، ازمارے پھپھو کو ان کی جائیداد کا حصہ دے رہا ہے۔ اب اس کی بیٹی خجستہ کی شادی پر اتنا کچھ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اب زہلِ بدنامی کا ٹوکرا آ رہا ہے اپنے بچوں کے ساتھ۔ اب داجی کو ہمدردی کا بخار چڑھ گیا ہے کیا؟ اس کو بھی داجی کی جائیداد میں حصہ دے دے گا، ہم سب کو کیا ملے گا؟ داجی تو ہم سب کو ہی کنگال کر دے گا۔ بڑی ہی بغیرت ہے حویلی کا مرد جو اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی زہلے کو گلے لگا رہا ہے۔ پری گل کی بدتمیزی اور زہر اگلتی زبان پر امینہ خانم کا رنگ سرخ پڑ گیا۔ پری گل کچھ شرم کرو، یہ تم سب باتیں حویلی کے مردوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، وہ بھی اس طرح سب کے سامنے۔ امینہ خانم نے اس کے پاس کھڑی ملازموں کی موجودگی کا احساس دلانا چاہا۔ ہم کیوں شرم کرے؟ کسی کو شرم کیوں نہیں آتا؟ ہمارا شوہر ادھر شہر میں دن رات کام کرتا ہے، داجی کے کاروبار کو پھیلایا، داجی سب بانٹتا پھر رہا ہے۔ وہ خان شادی پر حویلی نہیں آ رہا کیونکہ اس کے شہر میں بہت کام ہے، اپنی بیوی بچے کو وہ نظر انداز کرتا ہے، اس کاروبار کے واسطے داجی کا کچھ خیال نہیں ہمارا۔ پری گل نے غصے سے شلف سے برتن اٹھا کر زور سے پٹکا۔ پری گل، ہم کہنا تو نہیں چاہتا مگر تم نے ہم کو مجبور کیا ہے ہم یہ سب کہیں۔ جب شاہ نواز کے نام داجی نے زمینیں کی تھی تب تم نے یہ سب نہیں بولا تھا؟ داجی نے کوئی احسان نہیں کیا اپنی پوتی کو وہ زمین دے کر، اس کا ہم پر احسان نہیں۔ پری گل امینہ با خانم کی بات کاٹتے ہوئے اس لہجے میں بولی، تم پر اس بات کا احسان نہیں، پر کس پر ہے؟ وہ زمینیں فرشتے کے نام نہیں بلکہ تمہارے بھائی کے نام پر ہے۔ یہ پٹی بھی تم نے اپنے بھائی کو پڑھایا تھا کہ ہم اچھی طرح جانتا ہے، ہم کو کچھ نہیں بتاتا کیونکہ ہم فریضے کا سوچتا ہے، مگر اب تم ہم کو مجبور کرتا ہے کہ ہم تمہاری حرکتیں ارحم کو بتائیں۔ امینہ خانم نے غصے سے دھمکی دی، ہمارا ساس تو اللہ کو پیارا ہو گیا مگر تم بھی ہمارے ساس سے کم نہیں، کیا بتائے گا تم حرم کو؟ ہم بھی بتائے گا کہ تم لوگ کیسے ہمارا اور فریضے کے ساتھ سوتیلا سلوک کرتا ہے۔ ہم تو پاگل ہے دن رات ادھر کام کرے، ادھر شہر میں ہمارا میاں کام کرے، شادی پر زران تو آ گیا ہے مگر خان نہیں آیا۔ تم سب ارحم کا بھی سوتیلا ہے، اللہ ہم سب کو اٹھا لے، فریضے کو بھی اٹھا لے، پھر تم سب کو چین آ جائے گا۔ پری گل اب اونچی آواز کوسنے دینے لگی۔ امینہ خانم نے سر پیٹ لیا، وہ کیوں آخر پری گل کے ساتھ الجھی؟ پری گل تمہاری زبان نہیں خندق ہے، خندق جس کی کوئی حد نہیں۔ امینہ خانم اس تعصب پر بڑی نگاہ ڈالتے چل آئی۔ شہرام ہاسپٹل کے گیٹ سے باہر نکلا، اپنی گاڑی میں بیٹھا کب سے بہار گل کا انتظار کر رہا تھا مگر پچھلے 1 گھنٹے سے وہ باہر نہیں آئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر رہی ہے، وہ ایسے ہر بار اسے ایسے ہی گھنٹوں انتظار کرواتی تھی۔ شہرام خان زادہ گاڑی سے نکل کر ہاسپٹل کے احاطے میں داخل ہوا۔ وہ اس وقت بلیک شلوار قمیض اور بلیک لیدر کی جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ اندر داخل ہوتے تو بہارے کو کسی لڑکے کے ساتھ کھڑے باتیں کر رہی تھی۔ لائٹ گرین ڈریس کے ساتھ گرین دوپٹہ سر پہ لیا ہوا تھا، کندھوں پر اچھی طرح شال لی ہوئی تھی جس نے پورے جسم کو ڈھانپا ہوا تھا۔ وہ اس لڑکے سے باتیں کرنے میں اتنی محون تھی کہ گرین دوپٹہ اس کے سر سے پھسل کر اس کے کندھوں پر آ گیا، مگر بہارے کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے شہرام کو دیکھ لیا تھا مگر وہ اسے مکمل نظر انداز کی ابھی بھی اس لڑکے سے باتیں کر رہی تھی۔ مسکراہٹ میں پہلے سے کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ شہرام یہ دیکھ کر اپنی مٹھیاں بھیج گیا۔ وہ ایک ہی جست میں بہارے تک پہنچا۔ شہرام کی آنکھوں سے لپکتے شرارے دیکھ کر بہارے کے سلگتے دل کو راحت ملی۔ اس دن سے وہ اپنی گردن پر اس کا دیا ہوا نشان وہ کئی دنوں تک چھپاتی رہی۔ آج اس نے اس دن کی بدتمیزی کا بدلہ لے لیا تھا، وہ بھی سود سمیت۔ جانتی تھی کہ شہرام کی عزت ہے، شہرام جیسے ان پڑھ جاہل انسان کے لیے سب برداشت کرنا مشکل ہوگا۔ شہرام نے بہارے کے قریب جا کر اسے قہر بار نظروں سے دیکھا۔ بہارے نے اسے استحقیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے آبرو چکائی۔ شہرام نے ایک نظر بہارے کو دیکھا، دوسری نظر اپنے سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھا۔ السلام علیکم، شہرام نے مسکراتے ہوئے اس لڑکے کی طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ بہارے کی آنکھیں تحریر سے پھیلی تھی، وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ شہرام اسے کبھی لڑکے کے ساتھ برداشت نہیں کرے گا۔ وہ سر سے دوپٹہ اتار کر اس لڑکے کے ساتھ مسکراتے ہوئے باتیں کر کے اپنا بدلہ لینے کے ساتھ ساتھ اشتعال میں مبتلا کرنا چاہتی تھی تاکہ شہرام گھر جا کے ہنگامہ کھڑا کر دے، وہ اپنی مورے اور سب کو جتا سکے۔ شہرام اس کے قابل نہیں، وہ جب تک ڈاکٹر نہیں بنی تھی تب تک وہ شہرام کے دباؤ میں پھر بھی آ جاتی۔ اب اسے جو تھوڑا بہت ڈر تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اب وہ تقریباً ڈاکٹر بن گئی تھی۔ اس کا ہاؤس جاب چل رہا تھا، پھر اسے ڈاکٹری کی ڈگری مل جاتی، پھر اسے شہرام کے ساتھ اس بے نام تعلق کی بھی ضرورت نہ تھی۔
وہ حویلی سے دور رہ کر بھی گزارا کر سکتی تھی۔ وہ اب اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی تھی، اسے شہرام تو کیا حویلی کے کسی بھی مرد کی ضرورت نہیں تھی۔ بہار گل پھٹی پھٹی آنکھوں سے شہرام کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے کے تاثرات بالکل نارمل تھے، بلکہ اس کے لبوں پر میٹھا سا تبسم مچل رہا تھا۔ میں شہرام خان زادہ ہوں، شہرام نے مسکراتے ہوئے اس لڑکے سے مضافہ کرتے ہوئے اپنے تعارف کروایا۔ تم کسی ملک کا وزیر اعظم نہیں ہے جو تم اپنا تعارف کرواتے پھرے ہو، تمہارا نام سنتے ہی یہ لوگ تم سے متاثر ہو جائیں۔ بہارے نے شہرام کی طرف ہلکا جھکتے سرگوشی نما آواز میں طنز کیا۔ شہرام اس کی بات پر مسکرا کر رہ گیا۔ میں شہرام خان زادہ بہارے کا شوہر ہوں۔ شہرام کی اگلی بات پر بہارے نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے ہونٹ سمیٹے۔ رنگ خطردار حد تک سفید پڑ گیا۔ شہرام کی گرفت میں جکڑا ہاتھ بھی لرز رہا تھا، جسے شہرام نے محسوس کرتے اپنے ہاتھ کی گرفت خطرناک حد تک مضبوط کی۔ اپنی سرد نظریں اس کی اپنے سامنے کھڑے لڑکے پر گھاڑی، جس کی نظروں میں وہ بہارے کے لیے پسندیدگی دیکھ چکا تھا۔ میں یہاں پر ڈاکٹر ہوں، میرا نام واصف ہے۔ بہارے کے ساتھ ہی آج کی ڈیوٹی تھی۔ وہ شہرام خان زادے کی سرد نظروں سے خائف ہوتا بمشکل ہی بولا۔ ساتھ ہی اپنا ہاتھ شہرام نے چھڑوانے کی کوشش کی، جس کو اپنی گرفت بڑھائے جا رہا تھا۔ اس کا ہاتھ شہرام نے ہاتھ میں تقریباً ٹوٹنے والا ہو گیا تھا۔ درد کی شدت اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ بہارے ڈاکٹر واصف کے چہرے کی بڑھتی ہوئی رنگت دیکھ کر پریشان ہوئی۔ شہرام چھوڑو ڈاکٹر واصف کا ہاتھ۔ بہارے نے اپنا ہاتھ شہرام کے ہاتھ پر رکھ کر ڈاکٹر واصف کا ہاتھ چھڑوانا چاہا، مگر شہرام نے اس کا ہاتھ بیچ میں ہی پکڑ لیا اور اسے زور سے جھٹکا دیا۔ بہارے شہرام کے ہاتھ جھٹکنے پر لڑکھڑائی۔ ڈاکٹر واصف کے سامنے سے بے انتہا شرمندگی ہوئی۔ اگر اس کے ساتھ یہ صرف اس کا کزن کرتا اسے شرمندگی نہ ہوتی، بلکہ یہ سب کچھ تو اس کا شوہر کر رہا تھا، جو اسے شرمندگی کی انتہا گہرائیوں میں دھکیل چکا تھا۔ آج تمہارا ہاتھ کسی غیر مرد کے ہاتھ کو چھو لیتا تو بہارے، آج ہی تمہارا یہ ہاتھ میں کاٹ ڈالتا۔ شہرام نے اس کے ہاتھ کو بری طرف سے ایک بار پھر جھٹکا۔ شہرام کی بات پر بہارے کا رنگ سرخ پڑا۔ وہ سب کچھ ڈاکٹر واصف کے سامنے کہہ رہا تھا۔ پہلے اس نے اپنا تعارف اس کے شوہر کی حیثیت سے کروایا، اب وہ یہ سب کچھ کہہ رہا تھا۔ آج اس کی عزت کا جنازہ نکلنے لگا تھا۔ اب آس پاس کھڑے لوگ بھی متوجہ ہونا شروع ہو گئے۔ بہارے اپنے چکراتے سر کو تھامتے پیچھے ہو گئی۔ اب وہ پچھتا رہی تھی کہ اس نے شہرام سے پنگا لیا ہی کیوں۔ یہاں کوئی نہیں جانتا تھا کہ شہرام کے وہ نکاح میں ہے۔ اس نے سب سے اس کا تعارف ان پڑھ جاہل کزن سے کے طور پر کروایا۔ جب اس کی کوئی فرینڈ شہرام کی پرسنالٹی سے متاثر ہوتی تو وہ سب کو شہرام کے جاہل اور ان پڑھ کے قصے بڑے مزے سے سناتی۔ اب وہ سب کیا کہیں گے؟ ایک ان پڑھ جاہل اس کا شوہر ہے؟ بہارے گل کی آنکھوں میں اب آنسوں کی چادر جمع ہوئی۔ واقعی میں شہرام ایک ان پڑھ جاہل انسان تھا، جسے بات کرنے کی بھی تمیز نہ تھی۔ جو اس نے خود کیا وہ ہمیشہ کی طرح بھول چکی تھی۔ شہرام کا کیا یاد؟ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ شہرام کی سرد آواز پر چونکی۔ یہ بہارے نہیں ہے، مسز شہرام ہے۔ آئندہ اسے مسز شہرام پکارنا اور اسے دیکھنا بھی مسز شہرام کی نظر سے۔ اگر تم نے میری بہارے کوئی نظروں سے دیکھا جسے تم کچھ دیر پہلے دیکھ رہے تھے، وعدہ ہے میرا تم سے، تمہاری کلائی کے ساتھ تمہارا ہاتھ تمہارے چہرے پر تمہاری آنکھیں نہیں رہیں گی۔ شہرام سرد انداز میں بولتا بہارے کا ہاتھ پکڑتا وہاں سے چلا گیا۔ شہرام لب بینچے پچھلے 1 گھنٹے سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ بہارے کی ہچکیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل رو رہی تھی۔ شہرام نے غصے میں گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھاتے ہوئے اسٹیئرنگ کو ایک طرف گھماتے ہوئے گاڑی کو زوردار جھٹکا دیا۔ بہارے اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی، گاڑی کے دروازے کے ساتھ جا لگی۔ بہارے کی چیخ بلند ہوئی۔ شہرام، اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو سیدھی طرح ایک ہی دفعہ کیوں نہیں مار دیتے؟ بہت اچھا موقع، ان پہاڑوں میں مجھے دھکا دے دو تاکہ تمہاری ایک دفعہ مجھ سے جان چھوٹ جائے۔ بہارے روتے ہوئے پوری قوت سے حلق پاڑ کر چیخی تھی۔ صحیح کہہ رہی ہو تم، دل تو یہی کر رہا ہے اس پہاڑ سے اس گاڑی کو اگر ایک دفعہ ہی اپنی اور تمہاری جان لے لوں۔ شہرام بھی چیختے ہوئے گاڑی اس انداز میں گھمائی کہ وہ گھومتی ہوئی سڑک کے کنارے پر آ گئی، جس کی دوسری طرف کھائی تھی۔ اگر وہ ایکسٹریٹ پر پاؤں رکھتا تو گاڑی گہری کھائی میں جا گرتی۔ شہرام نے ہینڈل بریک کھینچتے اپنا رخ بہارے کی طرف کیا، جو سانس روکے گاڑی سے نظر آتی گہری کھائی کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے بہارے، مجھ سے جان چھڑوانا اتنا آسان ہے؟ تمہیں اتنی آسان موت دے دوں گا؟ یہاں سے نیچے گر کر بھی تمہارا کام تو 1 منٹ میں تمام ہو جائے گا۔ موت تو ایسی ہونی چاہیے تم ایک ایک سانس کے لیے تڑپو، سسکو، گڑ گڑاؤ، موت کی بھیک مانگو، مگر تمہیں موت نہ آئے۔ شہرام نے نیچے جھک کر اپنے شوز میں چھپایا ہوا ایک چھوٹا سا چاقو نکال کر بہارے کی گردن پر رکھا۔
بہارے کا رکا ہوا سانس مزید رکا۔ سامنے گہری کھائی تھی، شہرام اس پر اپنی سٹ سپاٹ نظریں گہرے چاقو کی نوک اس کی گردن پر رکھے ہوئے تھا۔ بہارے پر اپنا سانس روک کے اپنی کرسٹل آنکھوں سے شہرام کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں سرد اور سپاٹ پن نمایاں تھا۔ کوئی جذبہ، کوئی ہمدردی نہ تھی۔ بہارے گل کی آنکھیں خوف سے خطرناک حد تک پھیلی۔ اب اس کی نظریں چاقو کی طرف تھی، جس کی نوک کا دباؤ وہ اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ شہرام نے اس چاقو کی نوک اس کی نازک دودیا گردن پر بڑھائی، چاقو گردن سے نیچے دوسری کھائیوں میں اتارے۔ بہارے گل کے منہ سے سسکی برآمد ہوئی، آنکھوں سے آنسو ٹپکے اس کے عارض سے ہوتے ہوئے گردن پر بہنے لگے۔ شہرام مسکرا کر رہ گیا۔ اچھی طرح جانتا تھا اس کی خود غرضی بیوی کو اپنی جان کتنی پیاری ہے۔ شہرام اس کی آنسوں اور اس کی آنکھوں میں خوف یکسر نظر انداز کر گیا۔ آج اس نے جو کیا وہ اس بے رحم کو اتنی آسانی سے معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، جو ہر بار اس کے جذبوں کا مذاق اڑاتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے جان بوجھ کر اپنا دوپٹہ سر سے اتارا تھا، ڈاکٹر واصف سے بھی بلا وجہ فری ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے تکلیف پہنچا کر خوشی محسوس کرتی تھی، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اسے تکلیف دینے میں اس حد تک گر جائے گی، ڈاکٹر واصف کی آنکھوں سے جھلکتے جذبے تک اگنور کر دے گی، آپ اپنے آپ کو یوں ازارا کرے گی۔ شہرام نے ڈاکٹر واصف کی نظریں یاد کر کے چاقو کی نوک اس کی گردن میں مزید چبھوئی۔ بہارے کا خوف سے اب رنگ زرد پڑ گیا۔ آج سے پہلے اس کا شہرام کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس سے آگے گر گڑا کر اپنی جان کی بھیک مانگتی، شہرام نے بے تاثر آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، میں اس چاقو سے تمہارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دوں گا۔ پہلے تمہاری گردن پر اس چاقو کو چلاؤں گا، پھر اس کے نیچے۔ شہرام چاقو کی نوک اس کی گردن سے نیچے کی طرف لایا تو بہارے کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکے۔ وہ آنکھیں تک نہیں چپکا رہی تھی، وہ اتنا شہرام سے ڈر گئی تھی کہ شہرام اس کے ماتھے پر پسینہ چمکتا دیکھ کر خفیف سا مسکرایا۔ کیا ہوا بہارے، اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ ماتھے پر پسینہ کیوں چمک رہا ہے؟ ایسی موت نہیں چاہیے، اس پہاڑی سے کودنا ہے تمہیں؟ چلو پھر تمہیں اس پہاڑی سے دھکا دے دیتا ہوں۔ شہرام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو گاڑی ذرا سی ڈولی تھی۔ شہرام، یہ گاڑی گر جائے گی، پلیز اسے پیچھے کرو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، بہارے نے کانپتے ہوئے کہا۔ لیکن ابھی تو تم کہہ رہی تھی تمہیں مرنا ہے، شہرام نے بہارے کو دیکھتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ میں مذاق کر رہی تھی شہرام، پلیز گاڑی پیچھے کرو ورنہ خوف سے ہی مر جاؤں گی۔ بہارے کی اب خوف سے آواز تک نہیں نکل پا رہی تھی۔ آئندہ تم نے مجھے جلانے کے لیے ایسی ویسی حرکت کی، خود کو اس حد تک گرایا تو تم نہ صرف میری نظروں میں گرو گی بلکہ وعدہ کرتا ہوں تمہیں اس پہاڑ سے اپنے ہاتھوں سے دھکا دے دوں گا، تمہاری لاش تک نہیں ملے گی۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو اس سڑک کے پار کی گہرائی۔ شہرام نے اس سے گھورتے ہوئے گاڑی بیک کرتے ہوئے سٹارٹ کی۔ بہارے کی اب ہلکی ہلکی سسکیاں شروع ہوئیں۔ شہرام کا رویہ سے کافی ذک پہنچا چکا تھا، وہ تو اس کے ساتھ کچھ بھی کر لے وہ اسے کچھ نہیں کہتا تھا، آج تو اس نے حد ہی پار کر دی، وہ اسے پہاڑ سے دھکا دینے لگا تھا۔ وہ ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ اس کی سسکیاں سنتے شہرام نے غصے سے گاڑی میں میوزک آن کر دیا۔ بہارے کی سسکیاں نہ رکی تو جھنجھلاتے ہوئے میوزک آف کیا۔ کیا مصیبت ہے، کب تک مجھے یہ میوزک سناؤ گی؟ شہرام نے زچ ہوتے ہوئے کہا۔